خطبہ نمبر 186 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ توحید کے بارے میں، اور اس میں وہ تمام علمی مطالب پائے جاتے ہیں جو کسی دوسرے خطبے میں نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اس کی توحید کا قائل نہیں ہے جس نے اس کے لیے کیفیات کا تصور پیدا کر لیا، اور وہ اس کی حقیقت سے ناآشنا ہے جس نے اس کی تمثیل قرار دے دی۔ اس نے اس کا قصد ہی نہیں کیا جس نے اس کی شبیہ بنا دی، اور وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا جس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا یا اسے تصور کا پابند بنا دینا چاہا۔ جو اپنی ذات سے پہچانا جائے وہ مخلوق ہے، اور جو دوسرے کے سہارے قائم ہو وہ اس علت کا محتاج ہے۔ پروردگار فاعل ہے لیکن اعضاء کی حرکات سے نہیں، اور اندازے مقرر کرنے والا ہے لیکن فکر کی جولانیوں سے نہیں۔ وہ غنی ہے لیکن کسی سے کچھ لے کر نہیں۔ زمانہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور آلات اسے سہارا نہیں دے سکتے۔ اس کا وجود زمانے سے پہلے ہے، اور اس کا وجود عدم سے بھی سابق، اور اس کی ازلیت ابتدا سے بھی مقدم ہے۔ اس کے حواس کو ایجاد کرنے سے اندازہ ہوا کہ وہ حواس سے بے نیاز ہے، اور اس کے اشیاء کے درمیان ضدیت قرار دینے سے معلوم ہوا کہ اس کی کوئی ضد نہیں ہے، اور اس کے اشیاء میں مقارنت قرار دینے سے ثابت ہوا کہ اس کا کوئی قرین اور ساتھی نہیں ہے۔ اس نے نور کو ظلمت کی، وضاحت کو ابہام کی، خشکی کو تری کی، اور گرمی کو سردی کی ضد قرار دیا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی دشمن اشیاء کو جمع کرنے والا، ایک دوسرے سے جداگانہ اشیاء کا ساتھ کر دینے والا، باہمی دوری رکھنے والوں کو قریب بنا دینے والا، اور باہمی قربت کے حامل امور کا جدا کر دینے والا ہے۔ وہ نہ کسی حد کے اندر آتا ہے اور نہ کسی حساب و شمار میں آ سکتا ہے کہ جسمانی قوتیں اپنی جیسی اشیاء ہی کو محدود کر سکتی ہیں، اور آلات اپنے امثال ہی کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ ان اشیاء کو لفظ منذ یعنی کب نے قدیم ہونے سے روک دیا ہے، اور حرف قد یعنی ہو گیا نے ازلیت سے الگ کر دیا ہے، اور لولا نے انہیں تکمیل سے جدا کر دیا ہے۔ انہی اشیاء کے ذریعے بنانے والا عقلوں کے سامنے جلوہ گر ہوا ہے، اور انہی کے ذریعے آنکھوں کی دید سے بری ہو گیا ہے۔ اس پر حرکت و سکون کا قانون جاری نہیں ہوتا ہے کہ اس نے خود حرکت و سکون کے نظام کو جاری کیا ہے، اور جس چیز کی ابتدا اس نے کی ہے وہ اس کی طرف کس طرح عائد ہو سکتی ہے، یا جس کو اس نے ایجاد کیا ہے وہ اس کی ذات میں کس طرح شامل ہو سکتی ہے۔ ایسا ہو جاتا تو اس کی ذات بھی تغیر پذیر ہو جاتی، اور اس کی حقیقت بھی قابل تجزیہ ہو جاتی، اور اس کی معنویت بھی ازلیت سے الگ ہو جاتی، اور اس کے یہاں بھی اگر سامنے کی جہت ہوتی تو پیچھے کی سمت بھی ہوتی، اور وہ بھی کمال کا طلبگار ہوتا اگر اس میں نقص پیدا ہو جاتا، اس میں مصنوعات کی علامت پیدا ہو جاتی، اور مدلول ہونے کے بعد خود بھی دوسرے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو جاتا۔ وہ اپنے امتناع و تحفظ کی طاقت کی بنا پر اس حد سے باہر نکل گیا ہے کہ کوئی ایسی شے اس پر اثر کرے جو دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے یہاں نہ تغیر ہے اور نہ زوال، اور نہ اس کے آفتاب وجود کے لیے کوئی غروب ہے۔ وہ نہ کسی کا باپ ہے کہ اس کا کوئی فرزند ہو، اور نہ کسی کا فرزند ہے کہ محدود ہو کر رہ جائے۔ وہ اولاد بنانے سے بھی بے نیاز، اور عورتوں کو ہاتھ لگانے سے بھی بلند و بالا ہے۔ اوہام اسے پا نہیں سکتے ہیں کہ اس کا اندازہ مقرر کریں، اور ہوش مندیاں اس کا تصور نہیں کر سکتی ہیں کہ اس کی تصویر بنا سکیں۔ حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں کہ اسے محسوس کر سکیں، اور ہاتھ اسے چھو نہیں سکتے ہیں کہ مس کر لیں۔ وہ کسی حال میں متغیر نہیں ہوتا ہے، اور مختلف حالات میں بدلتا بھی نہیں ہے۔ شب و روز اسے پرانا نہیں کر سکتے ہیں، اور تاریکی اور روشنی اس میں تغیر نہیں پیدا کر سکتی ہے۔
وہ نہ اجزا سے موصوف ہوتا ہے اور نہ جوارح و اعضاء سے، نہ کسی عرض سے متصف ہوتا ہے اور نہ غیریت اور جزئیت سے۔ اس کے لیے نہ حد اور انتہا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور نہ اختتام و زوال کا۔ نہ اشیاء اس پر حاوی ہیں کہ جب چاہیں پست کر دیں یا بلند کر دیں، اور نہ کوئی چیز اسے اٹھائے ہوئے ہے کہ جب چاہے سیدھا کر دے یا موڑ دے۔ وہ نہ اشیاء کے اندر داخل ہے اور نہ ان سے خارج ہے۔ وہ کلام کرتا ہے مگر زبان اور تالو کے سہارے نہیں، اور سنتا ہے لیکن کان کے سوراخ اور آلات کے ذریعے نہیں، بولتا ہے لیکن تلفظ سے نہیں، اور ہر چیز کو یاد رکھتا ہے لیکن حافظے کے سہارے نہیں۔ ارادہ کرتا ہے لیکن دل سے نہیں، اور محبت و رضا رکھتا ہے لیکن نرمی قلب کے وسیلے سے نہیں، اور بغض و غضب بھی رکھتا ہے لیکن غم و غصے کی تکلیف سے نہیں۔ جس چیز کو ایجاد کرنا چاہتا ہے اس سے کن کہہ دیتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ نہ کوئی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے اور نہ کوئی ندا سنائی دیتی ہے۔ اس کا کلام در حقیقت اس کا فعل ہے جس کو اس نے ایجاد کیا ہے، اور اس کے پہلے سے ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے، ورنہ وہ بھی قدیم اور دوسرا خدا ہو جاتا۔ اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ عدم سے وجود میں آیا ہے کہ اس پر حادث صفات کا اطلاق ہو جائے، اور دونوں میں نہ کوئی فاصلہ رہ جائے اور نہ اس کا حوادث پر کوئی فضل رہ جائے، اور پھر صانع و مصنوع دونوں برابر ہو جائیں اور مصنوع صنعت کے مثل ہو جائے۔ اس نے مخلوقات کو بغیر کسی دوسرے کے چھوڑے ہوئے نمونے کے بنایا ہے، اور اس تخلیق میں کسی سے مدد بھی نہیں لی ہے۔ زمین کو ایجاد کیا اور اس میں الجھے بغیر اسے روک کر رکھا، اور پھر بغیر کسی سہارے کے گاڑ دیا، اور بغیر کسی ستون کے قائم کر دیا، اور بغیر کھمبوں کے بلند بھی کر دیا۔ اسے ہر طرح کی کجی اور ٹیڑھے پن سے محفوظ رکھا، اور ہر قسم کے شگاف اور انتشار سے بچائے رکھا۔ اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور چٹانوں کو مضبوطی سے نصب کر دیا، چشمے جاری کر دیے اور پانی کی گزرگاہوں کو شگافتہ کر دیا۔ اس کی کوئی صنعت کمزور نہیں ہے، اور اس نے جس کو قوت دے دی ہے وہ ضعیف نہیں ہے۔ وہ ہر شے پر اپنی عظمت و سلطنت کی بنا پر غالب ہے، اور اپنے علم و عرفان کی بنا پر اندر تک کی خبر رکھتا ہے۔ جلال و عزت کی بنا پر ہر شے سے بلند و بالا ہے، اور اگر کسی شے کو طلب کرنا چاہے تو کوئی شے اسے عاجز نہیں کر سکتی ہے، اور اس سے انکار نہیں کر سکتی ہے کہ اس پر غالب آ جائے۔ تیزی دکھلانے والے اس سے بچ کر آگے نہیں جا سکتے ہیں، اور وہ کسی صاحب ثروت کی روزی کا محتاج نہیں ہے۔ تمام اشیاء اس کی بارگاہ میں خضوع کرنے والی اور اس کی عظمت کے سامنے ذلیل ہیں۔ کوئی چیز اس کی سلطنت سے فرار کر کے دوسرے کی طرف نہیں جا سکتی ہے کہ اس کے نفع و نقصان سے محفوظ ہو جائے۔ نہ اس کا کوئی کفو ہے کہ ہمسری کرے، اور نہ کوئی مثل ہے کہ برابر ہو جائے۔ وہ ہر شے کو وجود کے بعد فنا کرنے والا ہے کہ ایک دن پھر مفقود ہو جائے، اور اس کے لیے دنیا کا فنا کر دینا اس سے زیادہ حیرت انگیز نہیں ہے کہ جب اس نے اس کی اختراع اور ایجاد کی تھی۔ اور بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ صورتحال یہ ہے کہ اگر تمام حیوانات، پرند اور چرند رات کو منزل پر واپس آنے والے اور چراگاہوں میں رہ جانے والے، طرح طرح کے انواع و اقسام والے، اور تمام انسان غبی اور ہوش مند سب مل کر ایک مچھر کو ایجاد کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ اس کی ایجاد کا طریقہ اور راستہ کیا ہے، بلکہ ان کی عقلیں اسی راہ میں گم ہو جائیں گی، اور ان کی طاقتیں جواب دے جائیں گی، اور عاجز و درماندہ ہو کر میدان عمل سے واپس آ جائیں گی، اور انہیں محسوس ہو جائے گا کہ ان پر کسی کا غلبہ ہے، اور انہیں اپنی عاجزی کا اقرار بھی ہوگا، اور انہیں فنا کر دینے کے بارے میں بھی
کمزوری کا اعتراف ہوگا۔ وہ خدا پاک و پاکیزہ ہی ہے جو دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد بھی رہنے والا ہے، اور اس کے ساتھ رہنے والا کوئی نہیں ہے، جیسا کہ ابتدا میں بھی ایسا ہی تھا اور انتہا میں بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اس کے لیے نہ وقت ہے، نہ مکان، نہ ساتھ ہے، نہ زمان۔ اس وقت مدت اور وقت سب فنا ہو جائیں گے، اور سات اس سال سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس خدا واحد و قہار کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اسی کی طرف تمام امور کی بازگشت ہے، اور کسی شے کو بھی اپنی ایجاد سے پہلے اپنی تخلیق کا یارہ نہ تھا، اور نہ فنا ہونے کے وقت انکار کرنے کا دم ہوگا۔ اگر اتنی ہی طاقت ہوتی تو ہمیشہ نہ رہ جاتے۔ اس مالک کو کسی شے کے بنانے میں کسی زحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور اسے کسی شے کی تخلیق و ایجاد تھکا بھی نہیں سکی۔ اس نے اس کائنات کو نہ اپنی حکومت کے استحکام کے لیے بنایا ہے، اور نہ کسی زوال اور نقصان کے خوف سے بچنے کے لیے، نہ اسے کسی مد مقابل کے مقابلے میں مدد کی ضرورت تھی، اور نہ وہ کسی حملہ آور دشمن سے بچنا چاہتا تھا۔ اس کا مقصد اپنے ملک میں کوئی اضافہ تھا، اور نہ کسی شریک کے سامنے اپنی کثرت کا اظہار تھا، اور نہ تنہائی کی وحشت سے انس حاصل کرنا تھا۔ اس کے بعد وہ اس کائنات کو فنا کر دے گا، نہ اس لیے کہ اس کی تدبیر اور اس کے تصرفات سے عاجز آ گیا ہے، اور نہ اس لیے کہ اب آرام کرنا چاہتا ہے، یا اس پر کسی خاص چیز کا بوجھ پڑ رہا ہے، یا طول بقائے کائنات نے اسے تھکا دیا ہے تو اب اسے مٹا دینا چاہتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے اپنے لطف سے اس کی تدبیر کی ہے، اور اپنے امر سے اسے روک رکھا ہے، اپنی قدرت سے اسے مستحکم بنایا ہے، اور پھر فنا کرنے کے بعد دوبارہ ایجاد کرے گا۔ حالانکہ اس وقت بھی نہ اسے کسی شے کی ضرورت ہے، اور نہ کسی سے مدد لینا ہوگی، نہ وحشت سے انس کی طرف منتقل ہونا ہوگا، اور نہ جہالت اور تاریکی سے علم اور تجربے کی طرف آنا ہوگا، نہ فقر و احتیاج سے مالداری اور کثرت کی تلاش ہوگی، اور نہ ذلت و کمزوری سے عزت اور قدرت کی جستجو ہوگی۔